آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنے چلا ہوں وہ میری 40 سالہ دور خطابت کا نچوڑ ہے جو میں آج گفتگو کرنے والا ہوں، اور میں گھر سے ہی تقریر کے موڈ میں چلا ہوں کہ آج میں جامعہ عثمانیہ میں اپنے دل کا ایک موضوع بیان کروں گا۔ اگر کوئی 100 سال کا بزرگ بھی یہاں بیٹھا ہے تو انشاءاللہ میرا چیلنج ہے وہ زندگی میں پہلی دفعہ سنے گا۔ تو انشاءاللہ آج میں اپنے ذوق عباسی کا ایک چھپا ہوا ہیرا تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو
ہم نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 31 اکتوبر سن 2024 کو جامعہ عثمانیہ خانگڑھ کے اس سالانہ پروقار عظیم الشان اجتماع میں استاد العلماء، عالم باعمل، پیکر اخلاص و سادگی حضرت مولانا احمد یار خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور برادر عزیز، برادر مکرم جناب قاری عزیز الرحمان صاحب اور ان کے دیگر بھائیوں، دوستوں اور ان کی ٹیم کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق میسر آیا ہے۔ سیٹی بند تھوڑی سی دعا کریں کہ رب العالمین اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے۔ جیندے بیٹھو آمین آکھو جاؤ۔ یہ ساکو ایویں سمجھدن جی میں ایسا گھیو دا گھڑا پیتے آئے، آپ ایویں تھکے بیٹھے ہوندن جی میں مدینے تو پیدل آئے ہوں میں والا فرمائشہ ہوندن 100 آجان گھرو ٹردوں دے فون آمن پوندن آوازی دے آج فلانا موضوع، آج فلانا موضوع، اگو ہوتا ٹھڈا ٹار کلفیاں جب میں بہرحال آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنے چلا ہوں وہ میری 40 سالہ دور خطابت کا نچوڑ ہے۔ اللہ پو جس کو رب نے دی ہو زبان وہ کہہ دے سبحان۔ اور آج کی میری گفتگو عوام کے لیے کم، علماء کے لیے زیادہ ہوگی، اہل علم کے لیے، طلباء کے لیے، فضلاء کے لیے، علماء کے لیے، شعراء کے لیے، اہل دل کے لیے، اہل ذوق کے لیے، اہل بصیرت کے لیے، اہل بصارت کے لیے۔ اگر آپ توجہ رکھیں گے تو جو میں آج گفتگو کرنے والا ہوں، اور میں گھر سے ہی تقریر کے موڈ میں چلا ہوں کہ آج میں جامعہ عثمانیہ میں اپنے دل کا ایک موضوع بیان کروں گا۔ اگر کوئی 100 سال کا بزرگ بھی یہاں بیٹھا ہے تو انشاءاللہ میرا چیلنج ہے وہ زندگی میں پہلی دفعہ سنے گا۔ اللہ سے انہیں کو زبان دے۔ یہ میرا اتنا قیمتی عنوان ہے، پوری توجہ میری طرف رکھنا۔ میں شروع کے 5-4 منٹ آپ کا ٹمپریچر دیکھوں گا کہ میں تقریر ضائع تو نہیں کر رہا، عنوان ضائع تو نہیں کر رہا، پھر میں دوسری طرف رخ موڑ دوں گا۔ اگر آپ کا ذوق تازہ رہا تو انشاءاللہ آج میں اپنے ذوق عباسی کا ایک چھپا ہوا ہیرا تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ میرا وہ عنوان ہے جو آج سے تقریباً 20 سال پہلے 2004 جنوری میں
میں ساؤتھ افریقہ میں رد رافضیت پر 2 مہینے کے لیے مناظرہ پڑھانے گیا۔ وہاں بڑے بڑے مدارس جہاں 3-3 4-4 ہزار طلبہ ہوتے ہیں، تو وہاں کے علماء اور بڑے 3 درجے جلالین موقوف اور دورہ کے طلباء ہوتے تھے۔ تو ڈیلی میں دن کو 2 گھنٹے، شام کو 2 گھنٹے، 4 گھنٹے میں روزانہ مناظرہ پڑھاتا تھا۔ تو اس دوران میں نے یہ ایک الہامی گفتگو ہے جو آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ باتیں جو آج میں آپ کو سناؤں گا کسی کتاب میں کسی نے نہیں پڑھی ہوں گی۔ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے القاء اور الہام ہوتے ہیں، مگر میں وہ موضوع کہیں کہیں خاص مجمع میں یا بڑے بڑے اداروں کے جلسوں میں بیان کرتا ہوں، جہاں اہل ذوق اور بڑے بڑے علماء بیٹھتے ہیں، انہیں قدر ہوتی ہے کہ بندہ کیا بول رہا ہے۔ اور میں نے جو جملہ کہا کہ یہ موضوع میری 40 سالہ خطابت کا نچوڑ ہے، کیوں کہا کہ جس دن میں نے جنوری 2004 میں ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں اس عنوان پر پہلی دفعہ یہ تقریر کی، اور ایک الہامی تقریر تھی، رب محمد کی قسم ممبر پہ کھڑا ہوں، اسی رات اللہ نے مجھے کعبے کے اندر خواب میں حضور کی اور 4 صحابہ کی زیارت کرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، خطیب یورپ حضرت مولانا یحییٰ عباسی۔ اس لیے بڑی توجہ چاہوں گا آگے پیچھے والوں سے، تاکہ میرا موضوع ضائع نہ ہو۔ میں چھیڑ تو کھڑا ہوں لیکن قدر کرنا تمہارا کام ہے۔ اور میں ویسے کہا کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 85 سے 1985 سے خطابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا۔ آج 2024 کا اینڈ ہے، 40 برس ہو رہے ہیں مجھے اس سمندر میں تیرتے ہوئے، الحمدللہ۔ مگر میں کہا کرتا ہوں 85 سے لے کر آج کے دن تک، آج دن کو بھی ایک جلسہ کر کے آیا ہوں، ذمہ دار ہوں کہ میری تقریر میں نہ تو کوئی لطیفے ہوتے ہیں، نہ کوئی چٹکلے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہنسانے رلانے گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی کوئی جذبہ چھلک رہا ہو۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرفوں آگ برابر لگی ہوئی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مجھے سننا ہو، تھوڑی سی ریپیٹ کم کرو، یہ آواز جو ریپیٹ ہو رہی ہے تھوڑا سا کم کر دو۔ اگر مجھے سننا ہو تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ، کپکپاہٹ، تڑتڑاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کھلا کے بیٹھو، مسکرا کے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ میرے دوستو، میں نے جو آیات پاک آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے آغاز کی تلاوت کی ہے، میں انہی آیات پہ بولوں گا، اور انہی آیات پہ آپ نے سینکڑوں مقررین کو سنا ہوگا، مگر انشاءاللہ جو آج میں سنا کے جاؤں گا، اگر تمہاری زندگی آگے 70 سال بھی رہی تو انشاءاللہ یاد رہے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ پوری توجہ رہے۔ رب کائنات نے چند منٹ تمہیدی لوں گا، اس کے بعد اصل موضوع پہ آؤں گا کہ رب کائنات نے یہ ارض و سما بنائے، یہ شام و سحر، شمس و قمر، نور و بشر، حجر و شجر بنائے تو مقصد کیا تھا؟ حدیث قدسی ہے کہ محبوب، اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو مجھے قسم ہے اپنی الوہیت کی، میں زمین و زمانہ بناتا،
میں مکینو مکانہ بناتا، میں حور و غلمانہ بناتا، میں یہ کہکشانہ بناتا، میں سارے جہانہ بناتا، میں شمس و قمر نہ بناتا، میں شام و سحر نہ بناتا، میں حجر و شجر نہ بناتا، میں نور و بشر نہ بناتا، میں سارے جہاں میں کسی چیز کو رونق نہ دیتا۔ میرے محبوب یہ پوری کائنات میں نے بنائی تو تیرے لیے، سجائی تو تیرے لیے، پورے کائنات کی چمک دمک رونق عزت عظمت سب کچھ تیرے دم قدم سے ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ مطلب کیا نکلا کہ مقصود کائنات، روح کائنات، آنے کائنات، جانے کائنات اور وجہ کائنات میرے پیغمبر کی ذات ہے، اور خلاصہ کائنات بھی میرے پیغمبر کی ذات ہے۔ اگر اس نبی آخر الزمانے آنا نہ ہوتا تو آدم صفی اللہ نہ ہوتا، نوح نجی اللہ نہ ہوتا، ابراہیم خلیل اللہ نہ ہوتا، اسماعیل ذبیح اللہ نہ ہوتا، یوسف صدیق اللہ نہ ہوتا، یعقوب نبی اللہ نہ ہوتا، موسیٰ کلیم اللہ نہ ہوتا، عیسیٰ روح اللہ نہ ہوتا۔ ساری کائنات بنی تو اس کے صدقے جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے، ان کے جلووں سے یہ جلوے سارے بنے، اور ان کے پاؤں کا دھون ستارے بنے۔ مجھے ان کے روح والضحیٰ کی قسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، تاج و تخت ختم نبوت۔ تو وجہ کائنات، مقصود کائنات، بلکہ میں اپنا جملہ ملاؤں کہ خلاصہ کائنات میرے پیغمبر کی ذات ہے۔ اب آؤ، اللہ نے جب اپنی توحید کا دعویٰ کیا، پوری توجہ حضرت، میں نے ابھی موضوع شروع نہیں کیا، ابھی تمہید میں ہوں، آپ موضوع سنیں گے میری باتوں پہ آپ کو اعتماد آ جائے گا انشاءاللہ۔ یا شیخ تھوڑی دیر بریک، پوری توجہ رکھنا۔ الحجرۃ من الشیطان، جلد بازی نہیں، صبر سے سنیں۔ آج کچھ سنا کے جانا چاہتا ہوں اگر آپ کا موڈ ہو تو۔ وجہ کائنات، مقصود کائنات اور خلاصہ کائنات میرے پیغمبر کی ذات ہے، میرے پیغمبر کی ذات ہے۔ کیوں؟ جب رب نے دعویٰ کیا اپنی توحید کا کہ لا الہ الا اللہ، تو اس دعوے پہ دلیل کیا دی؟ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب؟ فرمایا اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو، مجھے سمجھنا پرکھنا، میری ڈیپ اور عمق اور گہرائی میں جانا چاہتے ہو تو میرے محمد کا چہرہ دیکھ لو۔ جب دعویٰ کیا، توحید کیا، تو دلیل پیش کی محمد مصطفیٰ کا چہرہ۔ پھر آگے آؤ، قرآن میں دعویٰ کیا محمد کی نبوت کا، محمد کی رسالت کا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ قرآن میں ہے، آیت ہے، محمد الرسول اللہ، کہ محمد میرا رسول ہے۔ اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، جڑے اندے نال ودن ہی نہیں کچھ دیکھو محمد سمجھ آوے۔ اب آپ نے یہ تطبیق خلافت راشدہ پہ آج میں بولنا چاہتا ہوں، 4 یاروں پہ۔ آپ نے بہت دفعہ یہ قرآنی آیات میں تطبیق سنی ہوگی، اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس میں بھی علماء تطبیق دیتے ہیں خلافت راشدہ کو، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اس میں بھی تطبیق دیتے ہیں علماء خلافت راشدہ پہ۔ ہاں، اور اسی طرح یعلم الکتاب ویزکیہم، ہاں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اس پہ بھی لوگ تطبیق دیتے ہیں خلافت راشدہ پہ۔ لیکن جو آج تطبیق میں اپنے طرز استدلال سے یا اپنے طرز استنباط سے آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں، یہ نہ کسی مفسر کی تفسیر میں آپ کو ملے گا، نہ کسی مورخ کی تاریخ میں آپ کو ملے گا، نہ کسی مقرر کی تقریر میں آپ کو ملے گا، نہ کسی خطیب کی خطبات میں آپ کو ملے گا۔ آؤ ذرا عنوان کو شروع کرنے چلا ہوں کہ کائنات کے رب نے سورہ بقرہ کے شروع میں
سب سے پہلے قرآن کا تعارف کرایا، 3 حرف اور 2 جملے بولے، الف لام میم، پھر 2 جملے کہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب لا ریب، بے عیب، شک شبہ وہم گمان تردد رائبہ شائبہ مریا سے بھی پاک۔ پھر آگے مقصد آمد قرآن بتایا کہ میں نے قرآن کس لیے بھیجا، فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب میں نے متقین کے لیے ہدایت کا سمندر بنا کے بھیجا ہے، جو بھی آئے گا غوطہ کھائے گا پاک ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلفائے راشدین۔ اب آؤ ھدی للمتقین سے بات شروع کرنے چلا ہوں۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع کی ان 4 آیتوں میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیا ہے، پورے قرآن کا اور پورے ایمان کا، ایمانیات ہیں اس میں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تک یہ قرآن کا تعارف ہے۔ پہلے قرآن کی حفاظت، صداقت، حقانیت بتائی، لا ریب فیہ، آگے آمد مقصد قرآن بتایا، ھدی للمتقین، یہ میں نے متقین کے لیے بھیجا ہے۔ تو معنی کیا نکلا؟ یہ قرآن تم میں تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور میں نے پھر جب قرآن میں غور کیا تو جس عمل کا ذکر بھی اللہ نے بطور فرض کیا، چاہے وہ نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی فرائض ہے، اللہ نے ہر آیت کے ساتھ اینڈ پہ کہا لعلکم تتقون، میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں قربانی کرو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنکُم، تاکہ میں تمہارے تقوی کو دیکھ لوں کہ تم متقی بنے ہو یا نہیں بنے۔ آؤ خانگڑھ والوں ذرا دل کے دریچے کھول کے بیٹھنا۔ میں نے اپنے انداز میں علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر رب کونین کی دربار میں دستے سوال تراز کر کے کہا، اللہ آپ نے یہ قرآن متقین کے لیے بھیجا، متقین کی نشانیاں کیا ہے، متقین کی علامتیں کیا ہے؟ بلکہ میں جملہ آسان کر دوں، اللہ مجھے متقین کے چہرے بتا، وہ متقی ہے کون؟ اللہ کرے میں سٹیج آنے کن سبحان اللہ کھواؤں، کیونکہ روز تو کو دن سبحان اللہ کو درخت جنت لگ دے آپ دھوپتے باسن، میں کڑی نہیں سنی دو سٹے سبحان اللہ ہی ہوئے۔ پوری توجہ رکھے، موضوع شروع کریں نا پیا۔ اللہ ھدی للمتقین، آگے تفسیر قرآن بالقرآن ہے، تفسیر قرآن بالقرآن۔ الحمدللہ میں نے حافظ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے 5 دفعہ دورہ تفسیر پڑھا تھا، 5 دفعہ، 1 دفعہ بھی نہیں۔ پوری توجہ رکھنا، آگے تفسیر قرآن بالقرآن ہے۔ اللہ نے متقین کی نشانیاں بتائی، کون سی؟ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ 4 نشانیاں اللہ نے متقی کی بتائی۔ میں نے پھر سوال کر دیا، اللہ یہ تو 4 نشانیاں آپ نے آیات میں بتائی، لیکن اگر میں ان نشانیوں کو چہروں میں ڈھونڈنا چاہوں تو پھر کہاں پہ ڈھونڈوں؟ اللہ متقی کی پہلی نشانی کیا ہے؟ تو مجھے جواب شکوہ ملتا ہے کہ اگر متقی کی پہلی نشانی چہرے میں دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ اللہ کیا مطلب؟ ابو بکر کا چہرہ دیکھ لیں، کیسے سمجھ آئے گی متقی کی پہلی نشانی؟ فرمایا دیکھتے نہیں میں نے پہلی نشانی کیا رکھی ہے؟ پوری توجہ والوں کو بھی لہو چاہو، پوری توجہ۔ دیکھتے نہیں میں نے پہلی نشانی کیا رکھی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لائے۔ آؤ خانگڑھ والوں 1,56,000 صحابہ کی تاریخ پڑھو، جس نے بھی کلمہ پڑھا کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی معجزہ دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ اکیلا ابو بکر ہے جس نے بن دیکھے کلمہ پڑھا۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔
मेरा अबू बकर है जिसने बिन देखे कलमा पढ़ा। क्यों? जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना फारान की चोटी पर, जनाबे सिद्दीक़ अकबर मक्के में नहीं थे। जाओ तारीख का मुताला करो, यमन में बतौर कारोबार गए हुए थे। बाद रिवायत में शाम है, बाद में यमन है। वापस आए, पूरी तवज्जो रखना अहले इल्म, अहले ज़ौक़, अहले दिल। नकात तो तनकीद करते रहेंगे, अहले दिल से मुखातब हूँ, पूरी तवज्जो रखना। मक्के वापस आए यमन से, पहले ज़माने चुंगिया हूँ ध्यान याद है? कोई बैठे बुढ़ड़ा चुंगिया जो कोई याद हो मैंने शार ऐसा है इन्हें कोई याद है? ये सारे बाल बैठे इन्हें को पता करी ना। मक्के के चौराहे पर, चुंगी पर, जहाँ से मक्के की हुदूद शुरू होती थी, अबू जहल मिल गया। पूरी तवज्जो रखना। अबू जहल मिल गया अबू बकर से और कहा, अबू बकर तूने नई बात सुनी है? अबू बकर ने कहा कौन सी? उसने कहा मक्के में एक शख्स आया है जो कहता है मैं नबी हूं। सिर्फ नबी नहीं, सैयदुल अंबिया हूं। सिर्फ नबी नहीं, खातमुल अंबिया हूं। सिर्फ नबी नहीं, इमामुल अंबिया हूं। बता ये मुमकिन है कि किसी गरीब घराने का बंदा नबी बन सके? तो अबू बकर ने कहा, अबू जहल, खानगढ़ वालों तवज्जो करना, जिगर का खून देने चला हूं। अबू बकर ने कहा, अबू जहल मुझे पहेलियां ना बुझवा, पहले नाम बता, कहता कौन है? पहले नाम बता, कहता कौन है? अबू जहल ने कहा वही तेरा यार मोहम्मद कहता है। कह दो सुभान अल्लाह, वही तेरा यार मोहम्मद कहता है। अबू बकर का जवाब सुन, तेरा ईमान ताज़ा हो और तुझे अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब के तर्जुमे का अंदाज़ा हो। अबू बकर ने वहीं खड़े खड़े कहा, अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है तो फिर ज़मीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, मोहम्मद की ज़बान से झूठ नहीं निकल सकता। बकर ने अभी नबी की ज़बान से ऐलान नबूवत नहीं सुना, ऐलान नबूवत के बाद अभी चेहरे नबूवत नहीं देखा। रास्ते में अबू जहल ने बताया तो अबू बकर ने वही खड़े खड़े कहा, अगर मोहम्मद कहता है मैं आखिरी नबी हूं तो फिर अबू जहल मैं उस आखिरी नबी का पहला नौकर हूं। ईमान नाल दसो मेरी तकरीर के मुताबिक नारे का जवाब देंदे बैठो या उवें कोकड़ा थिया बैठे? हुण उठी ते जरा नारा मार, मैं देखा कोकड़े वाले केड़े ते आशिक केड़े। इसलिए साकू पिटवाई रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा का हमसफर, मुस्तफा का हमसफर, शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर। माशाअल्लाह, तवज्जो रहे। नारा लगाया करो तो फिर अली वाला, शेर जली वाला, हक के वली वाला। हाँ? लगाता था वो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था दरिया को तो रास्ता छोड़ देता था। ये क्या पता लगे जो मुजावर बैठे या मुजाहिद बैठे, मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। तो मुजाहिदों को मानने वाले हो तो फिर नारे का जवाब भी मुजाहिदों की तरह दिया करो। तवज्जो रखना। पहली बात या शेख ब्रेक, पहली बात अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, फरमाया मुत्तकी की पहली निशानी देखनी हो मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देख लो। ये दुनिया का पहला मुत्तकी है जो बिन देखे ईमान लाया। फिर एक वक्त और आया, हुजूर मेराज पर गए, वापस आए, फिर अबू जहल भागा अबू बकर के दरवाजे पर। अबू बकर, एक बंदा कहता है मैं रात के थोड़े से हिस्से में पूरी कायनात अर्ज़ो समा घूम के आया हूँ, जन्नत जहन्नम देख के आया हूँ, रब से भी मिल के आया हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल। क्या ये मुमकिन है कि एक रात के थोड़े से हिस्से में कोई पूरी दुनिया घूम के आ जाए? अबू बकर बता ये मुमकिन है? अबू बकर ने फिर कहा, अबू जहल पहेलियां न बुझवा, पहले नाम बता, पहले नाम बता, कहता कौन है? अबू जहल ने कहा वही तेरा यार मोहम्मद कहता है। अबू बकर ने अभी हुजूर की ज़बान से सफ़र मेराज नहीं सुना, अभी हुजूर ने नहीं बताया।
ابو بکر نے وہیں کھڑے کھڑے ابو جہل کے سامنے کہہ دیا، ابو جہل اگر میرا یار محمد کہتا ہے تو پھر چاند ٹوٹ سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، سورج بے نور ہو سکتا ہے، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی، اگر وہ کہتا ہے تو 100% سچ کہتا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، متقی دیکھنا ہو پہلی نشانی۔ اللہ نے کیا خوبصورت ترتیب رکھی پوری خلافت راشدہ پہ، فرمایا پہلی نشانی دیکھنا ہو تو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ بات سمجھ آ گئی؟ بات کو مختصر کرتا ہوں، اگر نہ اور باتیں بھی ہیں بیچ میں۔ اللہ دوسری نشانی فرمایا، دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ دوسری نشانی میرے نبی کے دوسرے یار فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ لو۔ کس کا؟ کس کا؟ فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ وہ کیسے؟ فرمایا دیکھتے نہیں، پوری توجہ چاہوں گا۔ فرمایا دیکھتے نہیں، میں نے دوسری نشانی بتائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پوری توجہ سٹیج والوں کی چاہوں گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہے جو نماز پہ قائم اور دائم ہو۔ کیا مطلب؟ ازل سے ابد تک، اول سے آخر تک، ظاہر سے باطن تک، ابتدا سے انتہا تک، زندگی سے موت تک۔ جو نماز پہ پکا ہو اور نماز میں نظر آئے وہ متقی ہے۔ خان گڑھ والوں 1,54,000 صحابہ کی تاریخ اٹھا کے پڑھ، تھوڑی کو کم کر، 1,24,000 صحابہ کی ہسٹری اٹھا کے پڑھ، اکیلا عمر بن خطاب ہے، پوری توجہ میری طرف آگے پیچھے والوں کی، اکیلا عمر بن خطاب ہے جو آیا بھی نماز میں تھا، گیا بھی نماز میں۔ آیا بھی نماز میں تھا اور گیا بھی نماز میں۔ آیا کیسے؟ جب کلمہ پڑھنے آئے، آ کے کلمہ پڑھا، بیٹھے، حضرت بلال اٹھے، نماز کا اعلان کیا۔ عمر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نماز کا اعلان۔ عمر نے پوچھا نماز کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی عبادت۔ عمر نے کہا کہاں کرو گے؟ اس نے کہا یہیں کریں گے۔ عمر نے کہا اگر عبادت رب کی ہے تو کعبے میں کیوں نہیں؟ حضور نے مسکرا کر کہا عمر دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں رب کی توحید کے سجدے کعبے کی چوکھٹ پہ کروں، لیکن کیا کروں، تیرے مکے کے کافر مجھے کعبے میں گھسنے نہیں دیتے۔ تو عمر نے کہا حضور عمر بھی کلمہ پڑھے، کعبے میں سجدے نہ ہوں، عمر کے آنے کا کیا فائدہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ عمر نے کہا عمر بھی کلمہ پڑھے اور کعبے کا در نہ کھلے، عمر کے آنے کا کیا فائدہ؟ حضور میں کہتا ہوں عمر صرف نمازی نہیں تھا، عمر بانی نماز کعبہ تھا۔ اللہ جے کو زبان دیتی ہوئی ہوں کو نو کامی سبحان اللہ، اللہ جے کو ایمان دیتا ہوئی ہوں کو آکی سبحان اللہ، اللہ جے کو اپنا نا گھننا نے داؤں میں اگو پیچھو ہوں کو نو کامی سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں کو مہر اللہ لا چھوڑیں دے او ادنا سا وی آئی پی ہو سا کیوں آکو سبحان اللہ، مطلب مولی دی تقریر لگ پوے ہے توجہ؟ اللہ دوسری نشانی فرمایا میرے نبی کے دوسرے یار فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ لو۔ کیوں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہے جو ابتدا سے انتہا تک تمہیں نماز میں نظر آئے۔ عمر آیا، کلمہ پڑھا، اٹھا، حضور کے لے کے گیا، کعبے کا در کھولا اور کعبے میں پہلی نماز پڑھائی۔ کعبے میں پہلی نماز پڑھوائی اور خود بھی نماز پڑھی۔ کلمہ پڑھتے ہی پہلا کام نماز تھا۔ عمر کی پوری زندگی گزری، میں اس میں آؤں تو مجھے عمر نو چاہیے۔ تو تھجو بند کر لیں یار، بولا ٹیک لگتے واٹس اپ چا کھلیں گے۔ پوری زندگی گزری عمر کی، پوری زندگی گزری، اگر میں اس پہ بولنے پہ آؤں تو مجھے عمر نو چاہیے، مجھے عمر نو چاہیے، لیکن میں صرف ابتدا اور انتہا بتا رہا ہوں۔ ہے توجہ؟ جن کی ہے گونج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ مجاوروں والی نہیں، مجاہدوں والی، ریوڑیوں والی نہیں، دیوبند والی۔
फरमाया वयुकीमून सलात, दूसरी निशानी देखनी हो मेरे नबी के यार उमर का चेहरा देख लो। क्यों? जब वो आया तो आते ही नमाज में चला गया, अब जब उसके जाने का वक़्त आया उमर तब भी नमाज में खड़ा था। सिर्फ नमाज में नहीं, मदीने में सिर्फ मदीने में नहीं, मस्जिद में सिर्फ मस्जिद में नहीं, मस्जिद नबवी में सिर्फ मस्जिद नबवी में नहीं, मुसल्ले रसूल पर उमर नमाज में खड़ा है और लानती अपने लानती अपने लानती अपने लानती अपने लानती अपने लानती। अबू लुलु फिरोज मजूसी ने आके खंजर मारा। उमर नमाज में थे, गिर पड़े। आओ उमर के दिल में नमाज की अहमियत भी बताता जाऊं। हाँ, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आगे बढ़ने लगे कि मैं उमर को सहारा दूं। उमर ने कहा इब्ने औफ मुझे छोड़, पहले इमामत कर, रब की नमाज पूरी कर। मेरी जान इतना कीमती नहीं है जितना रब की नमाज कीमती है। इसको कुरान ने कहा कि वयुकीमून सलात। अगर मुत्तकी की दूसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो, जो आया भी नमाज में था, गया भी नमाज में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। अल्लाह तीसरी निशानी, अल्लाह तीसरी निशानी फरमाया फिर मुझसे पूछते हो, यार छोड़ दो यार, क्या कर रहे हो, छोड़ दो। अल्लाह तीसरी निशानी फरमाया मुझसे क्यों पूछते हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो। क्या मतलब? फरमाया देखते नहीं, मैंने मुत्तकीन की तीसरी निशानी बताई, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। मुत्तकी वो होता है जिसे मैं देता जाता हूं, वो मेरे नाम पे लुटाता जाता है। और 1,54,000 सहाबा में सबसे बड़ा सखी अगर तुम्हें कोई नजर आएगा तो वो उस्मान गनी नजर आएगा। वो उस्मान गनी, पूरी तवज्जो रहे, वो उस्मान गनी कि एक साहबी रसूल आराबी देहाती वो हुजूर के दरवाजे पर आए और आकर कहने लगे, हुजूर मैं गरीब हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, मोहताज हूँ, मरीज़ हूँ, मेरे साथ बैतुल माल से ताउन करें। हुजूर ने बैतुल माल के खाजिन को बुलाया और बुलाकर कहा कि बैतुल माल से कुछ लाओ ताकि इस गरीब को दे सकें। बैतुल माल के खाजिन ने कहा, हुजूर मैं तो सुबह झाड़ू दे के आया हूँ, बैतुल माल में तो एक खजूर भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया अच्छा कोई बात नहीं। उस साहबी रसूल से कहा जो अरबी देहात से दूर दराज से आए थे बैतुल माल से तावन मांगने, हुजूर ने फरमाया जा उस्मान के दरवाजे पर मेरा सलाम भी कहे और मेरा पैगाम भी दे के वो तुझसे तावन करे। पूरी तवज्जो रखना। वो साहबी रसूल कहते हैं मैं पूछता पूछता, क्योंकि उस वक्त मदीना छोटा सा था, मस्जिद नबी के इर्द गिर्द घर होते थे, वो कहते हैं मैं पूछता पूछता तेरे उस्मान पे गया और जब मैं दरवाजे के करीब गया, अभी दरवाजे को दस्तक नहीं दी, सोच रहा था कि दरवाज़ा खटखटाऊं, अंदर से मुझे झगड़े की आवाज़ आई। क्या आवाज़ थी? कि उस्मान अपनी बीवी को डांट रहे हैं कि रात तूने चिराग में रस्सी मोटी डाल दी, वो तेल ज्यादा पी गई, अगर रस्सी बारीक होती आधा तेल बच जाता और वो तेल हम दूसरे दिन इस्तेमाल कर लेते। तो उसने कहा मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि अल्लाह के नबी ने ये मुझे किस सख्त दिल इंसान के दरवाजे पे भेज दिया जो बीवी के साथ चिराग की लस्सी रस्सी पे लड़ रहा है, वो मुझे क्या देगा। तो उसने कहा, मेरे दिल ने कहा मैं वापस जाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, नबी के फरमान पर अमल करना है। कहते मैंने दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, उस्मान गनी बाहर आए, मैंने सलाम किया, हुजूर का सलाम दिया, साथ ही पैगाम दिया कि मैं गरीब हूँ, मोहताज हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, हुजूर ने भेजा है मेरा कुछ ताउन करो। वो साहबी रसूल कहते हैं उसी लम्हे उस्मान अंदर चले गए, वापस गए, वापस आए, हाथ में एक थैली थी, वो थैली आके मुझे पकड़ा दी और जाने लगे। मैंने हाथ पकड़कर पूछा उस्मान इसमें है क्या? उसने कहा इसमें 2000 सोने के सिक्के हैं।
کتنے؟ جڑا جیندہ بیٹھا ہوئے آکھے سبحان اللہ، جے کو رب نہ گھنن دیندا ہوئے وہ آکھے سبحان اللہ۔ 2000 سونے کے سکے، وہ صحابی کہتے میں حیران و شزدر رہ گیا، میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، اور میں نے کہا عثمان ایک بات تو بتاتا جا، یہ کیا ماجرا ہے کہ میں جب تیرے دروازے پر آیا اندر جھگڑے کی آواز آ رہی تھی تو اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا تھا کہ چراغ میں رسی موٹی کیوں ڈالی، آدھا تیل بچ جاتا اگر رسی پتلی ہوتی، گھر کے لیے تو اتنا سخت اور میرے لیے تو اتنا سخی کہ بن پوچھے 2000 سونے کے دینار پکڑا دیے۔ عثمان یہ افراط و تفرید کیوں؟ اے عثمان کا جواب سن، تیرا ایمان تازہ ہو اور وہ تمہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے ترجمے کا اندازہ ہو۔ عثمان نے کہا اور بندے خدا جو میں گھر میں خرچ کر رہا ہوں اس کا حساب قیامت کے دن مجھے دینا پڑے گا، اور جو تجھے دے رہا ہوں اس کا حساب مجھے رب سے لینا پڑے گا۔ جہاں دینے کی بات ہو بندہ ڈرتا ہے، جہاں لینے کی بات ہو دل میں کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان سیدنا عثمان غنی، شان سیدنا عثمان غنی۔ اس کو کائنات کے رب نے کہا اگر متقی کی تیسری نشانی دیکھنی ہو میرے نبی کے تیسرے یار عثمان غنی کا چہرہ دیکھ لو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میں اسے دیتا گیا، وہ میرے نام پہ ہزاروں کی قطاریں لٹاتا گیا۔ اللہ چوتھی نشانی، اب اس جملے پہ پہنچا ہوں جہاں میں لندن میں یہ بیان کر رہا تھا 2007 میں۔ علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن جیسے بندے نے دوران تقریر کھڑے ہو کر میرا ماتھا چوما تھا۔ اللہ متقی کی چوتھی نشانی کیا ہے؟ فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اسی ترتیب خلافت راشدہ پہ چلتے جاؤ نا۔ میرے نبی کے چوتھے یار علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھ لو، علی کے نام پہ گونج کے کہو سبحان اللہ، اس سے بھی گونج کے کہو سبحان اللہ، تاکہ پتہ چلے کہ علی اور شیر جلی حق کے ولی کو ماننے والا ملنگ نہیں دیوبندی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان سیدنا صدیق، شان سیدنا علی المرتضیٰ، مقام سیدنا علی المرتضیٰ۔ فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، میرے نبی کے چوتھے یار علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھ لو، تمہیں متقی کی چوتھی نشانی سمجھ آئے گی۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا دیکھتے نہیں، میں نے چوتھی نشانی کیا بتائی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس جملے کا تعلق علم سے ہے، علوم سے ہے، اور جب میں نے علم اور علوم میں مطالعہ کیا تو 1,54,000 صحابہ میں جو علوم کا منبع، ماوا، ملجا، محور، مرکز سراپا نظر آیا اسے شیر خدا علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ کیوں کہ علی کے پاس صرف علم نہیں تھا، علی کے پاس علوم تھے۔ علم صرف کا ماہر علی، نحو کا ماہر علی، گرامر کا ماہر علی، لغت کا ماہر علی، ہاں میراث کا ماہر علی، حدیث کا ماہر علی، تفسیر کا ماہر علی، فلکیات کا ماہر علی، ارضیات کا ماہر علی، مختلف علوم کا ماہر علی شیر خدا تھا۔ تو کائنات کے رب نے کہا اگر متقی کی چوتھی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے چوتھے یار علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھ لو۔ نعرہ رسالت، شان سیدنا علی المرتضیٰ، مقام سیدنا صدیق علی المرتضیٰ۔ آؤ تمہیں علی کے علم کی ایک جھلک دیتا جاؤں، صرف جھلک۔ بات وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں، جو میں نے مواد، موضوع، الہامی گفتگو دینی تھی وہ میں دے چکا کہ خلافت راشدہ کو اللہ نے قرآن کے شروع میں اسی ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا جو ترتیب اہل سنت مانتے ہیں۔ متقی کی پہلی نشانی بتائی ابو بکر کے چہرے میں، دوسری نشانی بتائی عمر کے چہرے میں، تیسری نشانی بتائی عثمان کے چہرے میں، چوتھی نشانی بتائی تو علی کے چہرے میں۔ آؤ علی کا علم، علی کا حلم، علی کا تدبر، علی کی فراست، علی کی فہم، علی کی سوجھ بوجھ، علی کا علم و دانش، علی کا علم و عرفان، علی کا زہد و تقوی۔ میں تمہیں بتاؤں، علی شیر خدا کے پاس 3 آدمی آئے، کتنے؟ گونگے نہ علامہ زبان والے، کتنے؟ 3 ترائے نا 3
3 आदमी आए और आकर कहा अली हम तीनों ने मिलकर तिजारत की है। ये अब अली का इल्म, हिल्म, दूरंदेशी, दूरबीनी और हिकमत और बसीरत देखना। हम 3 आदमियों ने मिलकर तिजारत की है ऊँटों की, हमें नफ़ा आया है 17 ऊँट। कितने? 17। अब हमने इनको तकसीम करना है, ये हमसे तकसीम नहीं हो रहे। एक का आधा हिस्सा है और एक का तीसरा हिस्सा है और एक का नामा हिस्सा है, मगर हम तकसीम करते हैं तो ऊँट काटना पड़ता है। मतलब 17 ऊँट में जिसका आधा हिस्सा है उसको 8.5 आते हैं। हम चाहते हैं ऊँट काटना पड़े, बेचना ना पड़े, पैसे ना तकसीम करने पड़े, साबित ऊँट तकसीम हो जाएं। आप कर सकते हैं? तो अली मुर्तज़ा ने कहा मैं ही तो हूँ जिसके बारे में हुजूर ने कहा था अक़ज़ाहुम अली। अल्लाह सियां गूंगे को ना अखवामी सुभान अल्लाह। मैं ही तो हूं जिसके लिए हुजूर ने कहा था अक़ज़ाहुम अली। अली सबसे अच्छा फैसला करने वाला है और सबसे बड़ा फैसला करने वाला है। लाओ मैं तुम्हें तकसीम कर देता हूं। अब वो 17 ऊँट लाए गए। अली शेर खुदा ने कहा सामने बांध दो। पूरी तवज्जो रखना, आखिरी बात करके बात को वाइंड अप करने चला हूं। मेरी तरफ देख के तवज्जो रखना, बिलाओ चाहिए से टपड़ी को, तवज्जो मेरी तरफ देख। 17 ऊँट आए और यूं कतार में बांध दिए, कतार में बांध दिए। अब 17 का आधा कितना है? सारे मैं अली कर मैट्रिक के 4 नंबर आले। मैं 1988 मैट्रिक की थी हम, बाकी सारे जो फर्स्ट डिवीजन हम रियाजी है 4 नंबर। पूरी तवज्जो सही आखी, पूरी तवज्जो रखना। लेकिन अगली कमाल दसा, कच्ची पहली जो स्कूल छोड़े हम ते बस डायरेक्ट मैट्रिक दी। हाँ ये देख गया आया फर्स्ट डिवीजन। पूरी तवज्जो रखना। अली शेर खुदा ने कहा कि ये 17 ऊँट लाओ, कतार में बांध दो। वो ले आए, कतार में बांध दिए। अली ने कहा आधे वाले को बुलाओ। हाँ भाई तेरा कितना हिस्सा बनता है? उसने कहा जी 8.5। अली ने कहा बैठ जाओ। दूसरे को बुलाया, जिसका तीसरा हिस्सा है उसको बुलाओ। हाँ भाई तेरा कितना हिस्सा बनता है? उसने कहा जी इनमें तो 2.25, तू भी बैठ जा। तीसरे को बुलाओ, तेरा कितना है? उसने कहा जी मेरा 9वां हिस्सा है। तेरा कितना बनता है 17 में? उसने कहा जी 2.25 के करीब। उसने कहा तू भी बैठ जा, अब मैं तुम्हें बराबर तकसीम करता हूँ। पूरी तवज्जो से बैठना, 2-3 मिनट आपके ले रहा हूँ। अली ने कहा बैठो, मैं तुम्हें बराबर तकसीम करता हूँ। वो सारे हैरान परेशान, सरगर्दान, पशेमान, गुशबदंदान कि ये कैसे बराबर तकसीम करेंगे, हमसे हो नहीं रहे, अली कैसे बराबर तकसीम करेगा। अली ने अपने नौकर से कहा, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, अली ने अपने नौकर से, खादिम से कहा, गुलाम से कहा जाओ मेरा जो घर ऊँट खड़ा है ना वो भी खोल के ले आओ, वो भी खोल के ले आओ। गुलाम गया, ऊँट खोल के लाया। फरमाया इसको भी साथ बांध दो, इसको भी साथ बांध दो। अब कितने हो गए? सारे अलाओ गूंज के कहो 18। अब हजरत अली ने बुलाया, हाँ भाई आधे हिस्से वाला आ जा। वो आ गया। हजरत अली ने कहा पहले तुझे कितना मिल रहे थे 17 में? उसने कहा 8.5। हजरत अली ने कहा अब कितने मिलेंगे? उसने कहा जी आप तो पूरे 9। हजरत अली ने कहा 9 ऊँट खोल और जा। उसने 9 ऊँट खोले, इधर हो गया। दूसरे को बुलाया, हाँ भाई तेरा कितना हिस्सा है? उसने कहा जी मेरा तीसरा हिस्सा है। अली ने कहा पहले कितना मिल रहा था? उसने कहा 2.25। अब कितना मिलेगा? उसने कहा अब तो पूरे 3। हजरत अली ने कहा तू भी 3 खोल, इधर जा। 9 वो ले गया आधे हिस्से वाला, 3 ये ले गया, 6 ये ले गया तीसरे हिस्से वाला। तो ये कितने हो गए? 9 और 6, सारे बोलो 9 और 6 15। अब तीसरे को बुलाया, उससे पूछा तेरा कितना हिस्सा है? उसने कहा मेरा 9वां हिस्सा है। अली ने पूछा पहले कितने मिल रहे थे? उसने कहा 2.25। अली ने कहा अब कितने मिलेंगे? उसने कहा पूरे 2। अली ने कहा तू भी ले जा। उसने 2 ऊँट खोले, 15 और 2 17 हो गए। अली ने कहा मेरा ऊँट वापस जाके बांध दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अली अल-मुर्तज़ा, शान सैयदना अली अल-मुर्तज़ा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, हजरत अल्लामा मौलाना याह्या अब्बासी। समझ आइए या तो टप गई है? जवान वंडे हुए सता रहे हैं, अपना उठ मंगवाए सिर्फ नाल बद्धेस। एक वादन हिकमत, बसीरत, दूरंदेशी, दूरबीनी, गहराई, उमुक, डीप, तू मैं हूं वो ना कर सकूंगा। अली अपना उठ मंगवाए नाल बधवाए,
18 पूरे कीते सारे को बराबर तकसीम कीते आधा वाले को 9 दिते तीजे हिस्से वाले को 6 दिते 9 ते 6 15 बनियन 9वें हिस्से वाले को 2 दिते 15 ते 2 17 बनियन उन्हें को 17 ते उन्हें तकसीम पूरी कर दी साके जवानिया मेरा उठ घर बाधा। ये है मेरे अली का इल्म। इसलिए कुरान ने कहा कि अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखनी हो, हाँ, तो फिर मेरे चौथे यार अली उल मुर्तज़ा का चेहरा देख लो। क्यों कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो कुछ महबूब मैंने तुम पे उतारा और तुमसे पहली उम्मतों और नबियों पे उतारा, जो उसको जानता भी हो मानता भी हो वो मुत्तकी है। और इल्म के समंदर में जो मुझे सबसे बड़ा दुर्रे नजफ और मोती मिलता है वो अली उल मुर्तज़ा का चेहरा मिलता है। तो रब्बे कायनात ने एक सूरह बकरा के शुरू में ये वाज़े रूट और लाइन रास्ता संगमीन मुतय्यन कर दिया कि अगर मुत्तकी बनना चाहते हो तो फिर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के नक्शे कदम पर इसी तरतीब से चलोगे तो तुम भी मुत्तकी बन जाओगे। और फिर आखिर में रिजल्ट भी आउट कर दिया कि अगर इनके पीछे चलोगे अबू बकर, उमर, उस्मान व अली, हाँ, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। अगर इनके पीछे चलोगे अल्लाह ने रिजल्ट भी दुनिया में बता दिया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये भी कामयाब हैं, अगर तुम इनके रास्ते पे चलोगे तो फिर तुम भी कामयाब हो।